بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 12 اماموں کے بارے میں جانیں گے جو شیعہ حضرات کے نزدیک بھی 12 امام مانے جاتے ہیں اور سنیوں کے ہاں بھی 12 امام مانے جاتے ہیں۔ یہ 12 امام کون ہے اور ان کی کیا ویلیو ہے شریعت میں، اور شیعہ اور سنی دونوں اس کو مانتے ہیں، لیکن دونوں کے ماننے میں فرق کیا ہے، اختلاف کیا ہے اس میں۔ چونکہ بہت سارے لوگ ان باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑی بڑی غلط فہمیوں کے شکار ہوتے ہیں۔ تو آج ہم ان 12 اماموں کو جانیں گے اور ان کا مختصر تبصرہ کریں گے، جن میں سب سے پہلے امام امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہے، جن کو شیعہ بھی اپنا امام مانتے ہیں اور سنی بھی اپنا امام مانتے ہیں۔ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا 40 سنہ ہجری، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اور قبر مبارک وہ عراق میں ہے، نجف میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیغمبر کے داماد بھی ہے، صحابی بھی ہے، اور ان کی فضیلت تمام امت مسلمہ کے ہاں مسلم ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے ان کی جو فضیلت ہے۔ لیکن شیعہ وہ اس کو پہلا امام مانتے ہیں اور سنی وہ اس کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، اور صحابی مانتے ہیں، پیغمبر کا داماد مانتے ہیں۔ تو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ بلا فصل اور پیغمبر کا اول جانشین ہے، اور اس کا حق سب سے زیادہ تھا کہ یہ پہلا خلیفہ بنتا، اور اس کو وہ معصوم سمجھتے ہیں، پاک سمجھتے ہیں ہر خطا سے، اور پیغمبر سے افضل سمجھتے ہیں، بلکہ تمام پیغمبروں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل تشیع افضل سمجھتے ہیں۔ لیکن سنی وہ اس کو چوتھا خلیفہ سمجھتے ہیں، صحابی سمجھتے ہیں، پیغمبر کا داماد سمجھتے ہیں، اور واجب التعظیم والاحترام سمجھتے ہیں۔ دوسرے امام حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے سب سے بڑے بیٹے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین بھی ہے، خلیفہ بھی بنے۔ ان کو المجتبی کہا جاتا ہے، جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر کے 6 مہینے بعد خلافت چھوڑ دی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلامی مملکت کے خلیفہ بن گئے، اور ان کی جائے مدفن قبر اور مزار جو ہے وہ سعودی عرب جنت البقیع میں بتایا جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ 50 سنہ ہجری میں ہوئی ہے۔ تیسرے امام حضرت امام حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، شہید کربلا، جو میدان کربلا میں شہید ہوئے یزید کے فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے۔ 61 سنہ ہجری میں ان کو شہید کر دیا گیا میدان کربلا میں، اور عراق میں ان کا مزار ہے، جہاں پر اہل تشیع زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ چوتھے امام امام زین العابدین ہے، ان کا نام ہے علی، جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹوں کا نام علی تھا۔ ایک علی اکبر تھا، وہ بھی شہید ہو گیا میدان کربلا میں، بڑا بیٹا جو تھا۔ ایک علی اصغر تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور ایک تیر آ کر ان کو لگا اور وہ بھی شہید ہو گئے کربلا میں۔ ایک علی اوسط تھا، درمیانہ علی، ان دونوں کے درمیان کا تھا، نہ چھوٹا تھا نہ بڑا تھا۔ 11 سال عمر تھی، بیماری کی وجہ سے یہ جنگ کربلا میں شرکت نہ کر سکا تو بچ گیا۔ اس کو امام زین العابدین کا لقب مل گیا۔ زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت، کہا جاتا ہے کہ یہ دن میں 1200 رکعت نفل پڑھتے تھے اور بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ 95 سنہ ہجری میں کہا جاتا ہے کہ ان کو اس وقت کے خلیفہ نے زہر دے کر شہید کرا دیا، اور جنت البقیع میں ان کا مدفن ہے، مزار ہے ان کا قبر۔ 5ویں امام امام محمد باقر، محمد نام ہے ان کا، جو امام زین العابدین کا بیٹا ہے، اور باقر کا معنی پاڑنے والا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا علم بھی بہت زیادہ تھا، اور علم کے ساتھ ساتھ تقوی اور طہارت بھی بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ان کو باقر کا لقب دیا گیا۔ شیعہ اور سنی تمام طبقات کے ہاں یہ فقیہ ہے اور مجتہد ہے۔ 114 سنہ ہجری میں وفات ہو گئے، جنت البقیع میں ان کا قبر۔ چھٹے امام ہے امام محمد کے بیٹے، امام باقر کے بیٹے، امام جعفر صادق۔ جعفر نام ہے اور صادق لقب ہے، صادق کا معنی سچا، تو سچائی کی وجہ سے بہت مشہور تھے، جس کی وجہ سے ان کا لقب الصادق ہو گیا۔
اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کلاس فیلو تھے، اور یہ دونوں حضرت امام باقر کے شاگرد تھے، یعنی اپنے والد کے شاگرد تھے امام جعفر صادق۔ 148 سنہ ہجری خلیفہ منصور کے حکم سے ان کو زہر دیا گیا اور ان کو شہید کرایا گیا، اور جنت البقیع میں ان کا قبر ہے۔ 7ویں امام ابو الحسن موسیٰ الکاظم، کاظم کا معنی ہے غصہ پینے والا، تو یہ بہت زیادہ نرم دل اور حلم اور بردباری کے حامل تھے، جس کی وجہ سے ان کو موسیٰ کاظم کہا جاتا تھا۔ 183 سنہ ہجری میں وفات ہو گئے، اور بغداد عراق میں ان کا مزار ہے، وہاں پر ان کی قبر ہے۔ 8واں امام جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم کا بیٹا ہے، امام علی رضا، علی بن موسیٰ الرضا، رضا کا معنی راضی ہونے والا، ان سے اللہ راضی تھا، تو اس وجہ سے ان کا لقب ہے الرضا، علی نام تھا ان کا، اور امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں۔ 203 سنہ ہجری میں وفات ہوئے، اور ایران میں ان کا مزار ہے۔ 9ویں امام، امام علی رضا کے بیٹے امام محمد ابن علی التقی، تقی کا معنی بہت زیادہ پرہیزگار، تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا، اور ان کو الجواد بھی کہا جاتا ہے، جواد سخی، سخاوت کرنے والا۔ 220 سنہ ہجری میں ان کی وفات ہے، اور بغداد میں ان کا مزار ہے۔ 10ویں امام ہے امام علی نقی، جو امام محمد تقی کے بیٹے ہیں، تقی کے بیٹے نقی، امام علی، علی نام ہے، اور نقی صاف ستھرا، الہادی بھی اس کو کہا جاتا ہے، لقب ہے ان کا، ہدایت پانے والا، رہنما۔ امام علی النقی الہادی، امام محمد تقی کے بیٹے۔ 254 سنہ ہجری میں ان کی وفات ہے، اور عراق میں ان کا مزار ہے۔ 11واں امام جو امام علی نقی کا بیٹا ہے، امام حسن عسکری، امام ابو محمد حسن ابن علی العسکری، یہ 11واں امام ہے۔ 260 سنہ ہجری میں ان کی وفات ہے، اور عراق میں ان کا مزار ہے۔ 12ویں امام ہے امام محمد ابن الحسن ابو القاسم المہدی، تو یہ 12واں جو امام ہے تو اہل تشیع کے نزدیک یہ بچپن میں غائب ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کو امام غائب کہا جاتا ہے، سر من رآ میں غائب ہو گئے۔ اور شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا نظام یہی سنبھال رہے ہیں محمد ابن حسن عسکری، جس کو وہ امام مہدی کہتے ہیں، امام غائب بھی کہتے ہیں، اور الحجہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہی پوری دنیا کا نظام سنبھال رہا ہے، لیکن غائب ہے ابھی۔ قیامت کے علامات میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ ان کا ظہور ہوگا، اور پھر یہ پوری دنیا میں عدل اور انصاف قائم کریں گے۔ اور بعض شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ نامکمل ہے، مکمل قرآن انہی کے پاس ہے، امام مہدی کے پاس، وہ آئیں گے۔ اور وہ کب آئیں گے؟ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب تک وہ ان کو اجازت نہیں دیتے وہ یہ ظاہر نہیں ہوں گے، غائب ہوں گے۔ جب حضرت علی آسمان سے ان کو اجازت دے دے تو پھر یہ ظاہر ہوں گے، اور دنیا میں حکومت خلافت قائم کریں گے۔ لیکن سنیوں کے ہاں امام محمد ابن حسن عسکری، جن کو شیعہ امام مہدی سمجھتے ہیں، سنیوں کا عقیدہ ہے کہ بچپن میں یہ وفات ہو گئے، بچپن ہی میں یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، کوئی غائب نہیں ہے یہ، اور کوئی دنیا میں یہ واپس نہیں آئیں گے۔ جو امام مہدی آئے گا وہ محمد ابن عبداللہ ہوگا، محمد ابن حسن عسکری نہیں ہوگا، یہ تو محمد ابن حسن ہے، اور وہ احادیث کی روشنی میں محمد ابن عبداللہ ہوگا جو امام مہدی ہوگا، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ تو بہرحال یہ 12 امام سنی بھی ان کو مانتے ہیں، لیکن سنی ان کو اپنا بڑے علماء مانتے ہیں، مجتہدین مانتے ہیں، اور اپنے زمانے کے اتقیاء اور صالحین ان کو مانتے ہیں، ان کی قدر کرتے، احترام کرتے ہیں۔ لیکن شیعہ وہ ان کو اس معنی میں امام مانتے ہیں کہ یہ خلافت سنبھالے، پوری دنیا کی خلیفہ ہو جائے، اور اسی طرح جو ہے پیغمبروں سے یہ افضل ہے، معصوم عن الخطا ہے، ہر قسم کے خطا اور گناہ سے یہ پاک اور صاف ستھرے ہیں، کوئی غلطی ان سے نہیں ہو سکتی، اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے۔ کیونکہ ان 12 اماموں کو سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، لیکن شیعہ جو ہے وہ ان کو کچھ زیادہ ہی مانتے ہیں، جس کی وجہ سے شیعہ کو اثنا عشریہ کہا جاتا ہے، اثنا عشری، اثنا عشر 12، اور ان کی عبادت گاہ کو امام باڑہ کہا جاتا ہے۔ باڑہ اصل میں 12 ہے، لیکن باڑہ کہا جاتا ہے امام بارگاہ،
جس کے بارے میں سب سے بہترین کتاب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، فارسی میں، جس کو اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، تحفہ اثنا عشریہ کے نام سے۔ وہ تو سنی تھے، لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ جنہوں نے سنیوں کے ساتھ ساتھ اہل تشیع کو بھی بہت متاثر کیا۔